ان بقیہ راتوں میں بقیہ دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے جو باقی رہ گئے. اگر کسی سے رمضان المبارک کے روزوں میں کوتاہی ہوئی، نماز میں کوتاہی ہوئی، تراویح میں کوتاہی ہوئی، قرآن کریم کے پڑھنے میں کوتاہی ہوئی، ڈھنگ سے نیکیاں کمانے میں کوتاہی ہوئی، زکوٰۃ نہیں دے پایا، سخاوت نہیں کر پایا اللہ کے راستے میں، خوب ذکر و اذکار نہیں کر پایا، تو وہ مایوس نہ ہو. 7 دن باقی ہیں ابھی. اللہ چاہے تو 1 منٹ میں کایا پلٹ سکتا ہے. خدا کے بندو، دل سے کوئی توبہ کرے، شرمندہ ہو اپنے گناہوں پر، کیا رب نہیں کایا پلٹے گا ہماری دلوں میں؟ جو رب رات کو ختم کر کے دن کی روشنی لاتا ہے، وہ ہمارے دلوں کی ظلمتوں کو دور کر کے توبہ کی برکت سے ہمارے دلوں کو منور کرے گا، ہمارے دلوں کو زنگ دور کرے گا. 1 نہیں، 2 نہیں، 7 دن ہیں ابھی. ان 7 دنوں میں اللہ بہت پیار سے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، کرو تم اللہ کے سامنے توبہ، لیکن خالص توبہ، اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، دل سے توبہ ہو. جو ہوا اس پر شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں. اور جو حق ادا نہیں ہوا، اگر روزے نہیں رکھے تو یہ نیت کر لیں کہ کبھی ہم ان کی قضا کر لیں گے رمضان المبارک کے بعد. اگر نمازیں چھوڑی ہیں تو ان کی قضا کر لیں. تراویح نہیں پڑھی ہے تو روئیں دھوئیں کہ رب معاف فرما. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما اصر من استغفر وان عاد 100 مرۃ. وہ گناہگار ہے ہی نہیں جس نے توبہ کی، چاہے 100 مرتبہ کیوں نہ توبہ کرے. ٹھیک ہے، 100 مرتبہ گناہ کیوں نہ ہوں اس سے. دن میں 100 مرتبہ گناہ ہوئے، 100 مرتبہ اس نے توبہ کی، رب کہتا ہے آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ میری طرف، اور آ جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں دھتکاروں گا. اگر 100 بار تمہاری توبہ ٹوٹتی ہے تو میں 100 بار بھی تمہاری جو ہے توبہ قبول کروں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا. علماء موجود ہیں، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جس نے گناہ سے توبہ کی اس کے کھاتے میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ. جس نے توبہ کی اس کے کھاتے میں کوئی گناہ ہی نہیں. تو آج ہی اسی جمعے میں ارادہ کر لیں، بلکہ دل کے ساتھ دل کو منوائیں کہ جو کوتاہیاں ہوئی میں شرمندہ ہوں اور آئندہ 7 دنوں میں وہ کوتاہیاں نہیں کروں گا. اگر رمضان کے روزے چھوڑ دیے ان کی قضا کروں گا. دل باندھنا ہے. سفر پہ جاتے ہیں، دن بھر کھانا نہیں ملتا ہے، کوئی پریشانی نہیں، لیکن رمضان المبارک میں آدمی سوچتا پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، سردی ہے، گرمی ہے. دل باندھنا ہے. رمضان المبارک کے بعد یہ 23 روزوں کی قضا کر لینی ہے. نماز چھوڑی ہے، اس نیت سے پڑھ لیں رمضان المبارک کی 23 دن کی قضا نماز 5 وقت، کہ اللہ رب العزت اس برکت سے مجھے نمازی بنائے گا اور پھر پچھلی نمازیں بھی دہرانے کی توفیق عطا فرمائے گا. قرآن نہیں پڑھا ہے، ان 7 دنوں میں قرآن پڑھو. تراویح نہیں پڑھی ہے، ان 7 دنوں میں تراویح پڑھو. استغفار نہیں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا ہے، تو ان 7 دنوں میں پڑھو. ایک تو یہ عمل کرنا ہے. دوسرا، مایوس نہیں ہونا. دوسری بات، رمضان المبارک کی کچھ ہی گھڑیاں ہیں، کچھ ہی دن ہیں، آپ کچھ راتیں کچھ دن، ان راتوں کو قیمتی بنانا ہے. ذرا یہ 7 دن ہے، اگر کام کاج والے آدمی ہیں تو کام کاج میں تھوڑی سی رفتار دھیمی کر لو.
تجارت والے ہو تجارت میں تھوڑی رفتار دھیمی کر لو، کاشتکار ہو اگر آج زمینداری ہے تو اس میں تھوڑی سی جو ہے رفتار کم کر لو، سفر کے ارادے ہیں تھوڑا ان 7 دنوں میں سفر ملتوی کرو اور ان 7 دنوں میں خوب عبادت کرو۔ رب کافروں کو کہتا ہے، کافروں کو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میں خدا بول رہا ہوں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے بدکاریاں کی، جنہوں نے چوریاں کی، جنہوں نے ڈکیتیاں کی، جنہوں نے قتل کیے، جنہوں نے حرام کھایا، جنہوں نے جھوٹ بولے، جنہوں نے فراڈ کیے، جنہوں نے رشوت لی اور دی، جنہوں نے سود لیا اور دیا، جنہوں نے دنیا کا کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑا، ان سے کہتا ہوں یا عبادی الذین اسرفوا، تم میرے بندے ہو نا، میں نے تم کو پیدا کیا، اسرفوا علی انفسہم، تم نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، توبہ کر لو، ذرا زبان سے کہو اے اللہ معاف فرما۔ اگر تمہاری زبان سے رات کو نیند میں بھولے سے نکل گیا یا اللہ معاف فرما، تو میں تو رب ہوں، فرشتے بھی بیدار ہو جاتے ہیں، میں بھی قلم سے لکھوانے لگتا ہوں، کرو معاف۔ غفلت سے نیند میں تمہیں جو ہے نکلتا ہے معاف کر، اور جب تم ہوش میں کہو گے اور پھر رمضان المبارک میں افطاری کے وقت کہو گے، سحری کے وقت کہو گے معاف فرما، تو میں تو معاف کروں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ کفار کو کہا، ابو جہل کو کہا کرنا تو کر توبہ، میں کرتا ہوں معاف، نہیں مانا۔ ابو لہب کو کہا، امیہ بن خلف کو کہا، نصیب، ابو طالب کو کہا، نصیب نہیں ہوا۔ حضرت سفیان کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توبہ قبول ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ کو کہا، انہوں نے توبہ کی، قبول ہوئی۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہم کو کہا، انہوں نے توبہ کی، قبول ہوئی۔ تو کیا ان سفید ریش بزرگوں کو اور ہماری اولادوں کو اور ہماری گھر کی پاک دامن خواتین کو، یہ جو سجدوں میں سر جھکتے ہیں، اگر یہ لوگ اللہ سے کہیں گے معاف فرما معاف فرما، ان رمضان کی گھڑیوں کی قدر کریں گے جو 7-8 دن ہیں، تو کیا معاف نہیں کرے گا؟ معاف ہی نہیں کرے گا۔ مسجد میں کہہ رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں، جتنا مجمع یہاں ہے، یہ مجمع 7 دن روزانہ 100 مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، دنیا کی کایا نہ پلٹ گئی تو بتا دینا، دنیا کی، بلاور کی نہیں، کٹھوا کی نہیں، ریاست کی نہیں، ملک کی نہیں، ارے اتنے آدمیوں کا درود شریف کیا قبول نہیں ہوگا؟ اور روزے کی حالت میں پوری دنیا کی کایا پلٹ جائے گی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اب یہ دن ہے، ان کو ذرا ہم مایوس بھی نہ ہوں پچھلے کیے پر، ہاں توبہ کریں، شرمندہ ہوں نہ کرنے کا عہد کریں، اور آئندہ دنوں کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، قرآن کریم پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار، نماز، تسبیحات، تراویح، مسجد کو آباد کریں، 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھیں، کسی کے ساتھ کینہ، کپٹ، دشمنی، حسد، بغض، عداوت، دشمنی ہے، اس کو ختم کر دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے شب قدر میں بھی ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اور ہر رمضان کی شام کو 29 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور آخری رمضان میں اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے جتنے پورے رمضان میں ہوتی ہے ساروں کی۔ لیکن جس کے دل میں کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے بھائی کے ساتھ، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس نے 10 قرآن پڑھے، اس نے تراویح پڑھی، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ کیا کرے؟ انگلش میں کہتے ہیں پوسٹ پونڈ کر دو اس کی مغفرت، ملتوی کر دو اس کی مغفرت۔ جس دن بھائی کے ساتھ صلح کر لے گا اس دن اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت میرے لیے بھی یہ 7 دن باعث خیر، باعث ہدایت اور باعث نجات بنائے، باعث مغفرت، اور آپ حضرات کے لیے بھی، آپ کے اور ہمارے اہل و عیال کے لیے، آپ کے اور ہمارے رشتہ داروں کے لیے، آپ کے اور ہمارے زندوں کے لیے، آپ کے اور ہمارے تمام مرحومین کے لیے، اور پورے عالم کے مرحومین کے لیے، اور پوری کائنات اور انسانیت اور مخلوق کے لیے یہ بقیہ 7 دن رحمت کا ذریعہ، خیر کا ذریعہ بنے، اور ہم عید کے دن ایسے ہوں
جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تمام گناہ دھل جائیں. تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.